السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سراب زیست۔ از قلم رخسار انجم۔ شام کا وقت تھا، دن کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی تھی اور آسمان پر نارنجی، گلابی اور جامنی رنگوں کا حسین امتزاج بکھرا ہوا تھا۔ پرندوں کے گول اپنے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، ان کی چہچہاہٹ ماحول میں ایک قسم کی تازگی بھر رہی تھی۔ سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ماہنور مری سے صبح کے وقت آ گئی تھی اور اب اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اور ریان بھی لندن سے آ چکا تھا۔ تم اتنے پتلے کیوں ہو گئے ہو؟ صحیح سے کھانا نہیں کھاتے کیا؟ ان کے لہجے میں محبت اور گھبراہٹ تھی۔ وہ واقعی پہلے سے زیادہ کمزور، سوکھا ہوا چہرہ، دھنسی ہوئی آنکھیں، وہ اب بھی تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ پردیس میں کمائی کے خواب اور حقیقت کی کٹھور محنت نے اسے تھکا دیا تھا۔ نہیں امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کام کا دباؤ تھا، اس میں مصروف رہتا تھا، اور آپ کافی وقت بعد دیکھ رہی ہیں، اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ اس نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، پر اندر سے وہ بکھرا ہوا تھا۔ امید ہے کہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اپنا گھر چھوڑ کر باہر جاؤ تو ٹھوکر کے سوائے کچھ نہیں ملتا۔ پاشا کا لہجہ بہت سخت تھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی، ان کے اندر دکھ تھا جو انہیں اپنے بیٹے نے دیا تھا، پر پھر بھی اس لمحے انہیں فکر تھی، پر وہ اسے کہیں دور چھپائے بیٹھے تھے۔ ریان نے کچھ نہیں کہا، وہ بس شرمندگی سے نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ ابھی تو نہ کریں ایسی باتیں، وہ آج ہی آیا ہے، کچھ وقت گزارنے تو دیں اسے۔ جویریہ نے التجا کی، اس میں کوئی شک نہ تھا کہ انہیں اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اس کا دشمن ہوں؟ میں نہیں چاہتا وہ یہاں رہے، وہ بھڑک کر بولے۔ اس بار جویریہ نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کم از کم اولاد کو احساس ہونا چاہیے، والدین ان کو پال پوس کر بڑا کریں اس دن کے لیے کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان کی آواز میں درد تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ماہنور جو لان میں داخل ہوتے ہوئے بولی، اور اپنے ابا کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ البتہ جویریہ ریان کے ساتھ سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا جی، آپ کا سفر کیسا رہا؟ پاشا نے بات بدل کر پوچھا، ان کا لہجہ محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ماہنور سے ہمیشہ پیار سے بات کرتے تھے، کیونکہ اس نے کبھی اپنے ابا کو ناراض نہیں کیا تھا، کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کی جو انہیں تکلیف دے، وہ ہر بار ان کی بات مان جایا کرتی تھی۔ ٹھیک تھا بالکل، وہ ہلکا مسکرائی۔ اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اور کتنا انتظار کروائیں گی ہمیں کہ آپ کو ڈاکٹر بنتے دیکھیں؟ پاشا نے ہنستے ہوئے اس کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ بس ابا، انشاءاللہ جلدی، کچھ ہی مہینے ہیں اب تو، ماہنور نے پاشا کے سینے پر سر رکھ کر خوشی سے کہا۔ ریان بھائی، آپ کیوں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھائی آپ کی تو شادی ہے 1 ہفتے میں، اور آپ ایسی شکل بنائے بیٹھے ہیں جیسے کوئی زبردستی کروا رہا ہو، ماہنور نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ وہ جو سر جھکائے بیٹھا تھا اس کی بات پر بامشکل مسکرایا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں، بس تھکن کی وجہ سے۔ ہاں، آپ کا سفر بھی تو لمبا تھا نا، کہاں لندن اور کہاں لاہور؟ اس نے جیسے ہاتھوں کو اونچا کر کے لاہور اور لندن کی دوری کو بیان کیا۔ امی، مجھے کچھ چینج لگ رہی ہے اپنے روم کی سیٹنگ۔ آپ نے چینج کروائی ہے کیا؟ ماہنور نے پوچھا۔ مجھے کروانے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کی بہن کافی ہے، جویریہ نے بتایا۔ ریان کی شادی کی تاریخ جیسے ہی پکی ہوئی، زینب نے گھر کی سیٹنگ چینج کروائی تھی۔ اسے شروع سے ہی آرٹ پر کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ زینب نے ہی کیا ہوگا، اس کے علاوہ یہ کارنامہ کون سر انجام دے سکتا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی بالکل، بلکہ پورے گھر کی رینوویشن کی ہے اس نے، 2 دن خاص اسی لیے چھٹی کی تھی اس نے کالج سے، جویریہ نے سرد لہجے میں کہا۔ واہ، کیا بات ہے! ماہنور کو اس کی تعریف کے لیے لفظ کم پڑ رہے تھے، اس لیے کچھ نہ کہہ پائی۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ جویریہ، ماہنور، زینب بازار آئی تھی ریان کی شادی کی شاپنگ کرنے۔ ماہنور اور زینب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کبھی اس دکان پر جاتی تو کبھی اس پر، اور جویریہ ایک ہی دکان سے کچھ لینے میں مصروف رہتی۔ ماہنور نے ہمیشہ کی طرح دوپٹہ اسکارف کی شکل میں گلے میں لیا تھا اور سمپل سی بالوں میں چوٹی بنی ہوئی تھی۔ امی، 1 منٹ میں آئی، آپ لوگ جب تک یہ ڈریس لیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی شاپنگ بیگز زینب کو پکڑائی اور اس دکان سے نکل گئی۔ شیزا، سامنے دکان پر اس کی پرانی اسکول فرینڈ کھڑی تھی، اس نے اسے آواز دی۔ ماہنور کی آواز پر شیزا نے اس کی طرف دیکھا، اور ماہنور اس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ عین وقت کوئی سامنے سے آیا جس سے وہ بری طرح ٹکرا گئی۔ اندھے ہیں کیا آپ؟ ماہنور نے غصے سے دانت بیچ کر اسے دیکھا تو مقابل نے اپنی نگاہیں سامنے کھڑی لڑکی پر اٹھائیں۔ مہرون چھوٹی آنکھیں، گلابی رنگت، سیاہ بال جس کی کچھ لٹیں ٹکرانے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر گر آئیں۔ میں اندھا؟ آپ کی نظر میں آپ کو آنکھیں ہیں؟ مقابل بے حد صفائی سے بولا تو ماہنور ٹھٹک گئی۔ آف کورس، یہ 2 عدد آنکھیں ہی ہیں میری، جسے میں دیکھ رہی ہوں، ماہنور نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا۔ اوہ، مجھے لگا بٹن ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تو ماہنور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بائی دی وے، سوری، زید اس پر
आखिरी निगाह डालता वहाँ से जा चुका था। वो जाते हुए उसकी पुश्त को देख रही थी। तुम्हारी आदत नहीं गई लोगों से टकराने की, शीजा ने पीछे से आते हुए कहा और उससे मिली। दोनों कुछ देर बातें करती रही और फिर शीजा चली गई। उनकी शॉपिंग हो चुकी थी। अब वो बाहर की ओर निकल रहे थे जब वो इत्तेफाकन किसी से मिले। अरे कैसी हो जवेरिया, एक औरत जो उनके सामने आकर खड़ी हुई। वो जवेरिया की पुरानी दोस्त थी। किसी महज के तहत उनकी दोस्ती टूट गई थी। मैं ठीक, तुम कैसी हो सलमा? उन्होंने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट की नुमाइश की। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ महानूर, माशाल्लाह बड़ी हो गई हो तुम, और पहले से हसीन भी। वो महानूर के चेहरे को तक रही थी। महानूर ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। आप ही अब ये क्यों आई हैं यहाँ, और अम्मी को क्यों बातों में लगाए बैठी है? जब कोई ताल्लुक ही नहीं तो बातें कैसी? ज़ैनब ने सरगोश नमा आवाज़ में कहा। उनकी आदत है, जब भी शुरू होती हैं ना जगह देखती हैं ना वक्त। वो दोनों बहनें एक दूसरे के कान में बड़बड़ा रही थी। वैसे तुमने रेयान की शादी कर ली? सलमा ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। हाँ बस इंशाल्लाह कुछ दिनों में हो जाएगी। उसी की शादी की शॉपिंग के लिए आए हैं, जवेरिया ने बताया। अच्छा फिर मुझे नहीं बुलाओगी? वो सवालिया नज़रों से जवेरिया को देख रही थी। जो कुछ उन्होंने किया उसके बाद उनके साथ कोई ताल्लुक़ रखने का जवाज़ ही पैदा नहीं होता, और वो जानती थी कि पाशा उनकी शादी में शिरकत से बहुत सख्त खफा होंगे, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे तो पुरानी बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए, उन्होंने तंजिया कहा। तो महानूर चुप ना रह सकी। आंटी पुरानी बातें भूल भी जाओ तब भी वो ज़ख्म नहीं भरते जो किसी अपने ने दिए हों। आपके लिए कहना आसान है, हमने वो वक्त वो तकलीफ़ें फेस किए हैं जो आप लोगों ने दी थी, लिहाजा आप हमसे दूर रहें, यही बेहतर होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। महानूर उनकी आंखों में आंखें डाले बोली। उसकी आंखों में नमी थी। बातों से पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं, और शायद उससे पुरानी बातें याद आ गई थी जो वो नहीं करना चाहती थी। वो कमज़ोर थी पर वो लोगों के सामने खुद को मजबूत दिखाती थी। उसे उसी चीज़ में तो महारत हासिल थी। ये कहती वो ज़ैनब और जवेरिया को लेकर वहाँ से चली गई। ज़ूबी, फ़ाइज़ा ने कमरे में आते साथ पुकारा। ज़ूबी उठ जा। अब वो एसी ऑफ करके पर्दे साइड पर करने लगी। पर्दे हटाते ही सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसने अपनी आंखों के आगे हाथ रखा। ज़ूबी उठ जाओ और शराफत से नाश्ते पर आओ। फ़ाइज़ा ने उसके ऊपर से कंबल को खींचा तो उसने गुस्से से बामुश्किल आंखें खोले अपनी माँ को देखा। जब आप जानती हैं मुझे नहीं करना नाश्ता, फिर क्यों हर बार मुझे बुलाने आ जाती हैं? उसने बेड से उठते बिगड़े हुए निकोश के साथ कहा। तुमने हमारा बहुत सब्र आजमा लिया, अब बस और नहीं, सीधी होकर नीचे आओ, तुम्हारे अब्बा पहले ही गुस्से में हैं। फ़ाइज़ा ने कंबल को सेट करके एक साइड पर रखा और बाहर की तरफ बढ़ गई। ज़ूबिया नहीं आई? फ़ाइज़ा के नीचे आते ही वक़ार अहमद ने फ़ौरन पूछा। आ रही है। ना जाने क्या सोचकर फ़ाइज़ा ने ये कहा, जबकि उसे पता नहीं था कि वो आएगी या नहीं। बस यकीन था कि शायद कहीं ख्याल आ जाए अपनी माँ का जो रोज़ उसे बुलाने आती हैं। कहाँ जा रहे हो बच्चे? बीजान ने ज़ैद से पूछा, जो जहाज़ की मामद स्पीड से सीढ़ियों से उतरा और बाहर की तरफ बढ़ रहा था कि उनकी आवाज़ पर रुक गया। ज़रूरी काम है दादी। वो अब जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गया। उसकी जल्दी देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि उसको वाकई ज़रूरी काम है। बीजान ने भी कुछ मज़ीद कुछ नहीं कहा। आज के बाद मुझे तुम रोज़ इस टेबल पर दिखाई दो, वक़ार अहमद ने ज़ूबिया को देखकर कहा, जो अभी ऊपर से आकर चेयर पर बैठी थी। वक़ार अहमद की बात पर ज़ूबिया ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर खाना खाने लगी। आज घर में ढोलकी का फंक्शन था। पूरे घर में रौनक लगी हुई थी। सब लड़कियां एक साथ बैठी ढोल बजा रही थी। मर्द हजरात की शिरकत नहीं थी क्योंकि ये लड़कियों का फंक्शन था। मानूर की दोनों फ्रेंड्स रिदा और ज़ारा भी इसके साथ ही लाहौर आई थी। नीले कलर की ड्रेस, खुले ब्राउन कलर के बाल, गोरी सफ़ेद रंगत, आँखों में काजल, हल्का सा मेकअप, गले में वही सोने की चेन जो उसे पहनी होती थी। मासूम शफाफ चेहरा, उस पर मुस्कुराहट सजाए वो ढोल बजा रही थी। चल अब ढोल मुझे दे, मैंने बजाना है। रिदा ने महानूर के हाथ से ढोल ले लिया और ख़ुद बजाने लगी। सब लड़कियां एक साथ बैठी हुई थी, कुछ डांस करती तो कुछ गाने गाती। अचानक महानूर की नज़र दूर खड़ी लड़की पर पड़ी जो दरवाजे की साइड खड़ी थी। वो थोड़ी चौंक गई कि जब सारी लड़कियां यहाँ बैठी हैं तो ये अकेली लड़की दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही है, जैसे किसी के आने का इंतज़ार कर रही हो। महानूर दबे पाँव उसकी तरफ आई। वो लड़की उसे देखकर जैसे घबरा गई। आप कौन हैं और यहाँ क्यों खड़ी हैं? महानूर ने आईब्रो उचकाए पूछा। मैं आयरा की फ्रेंड हूँ। मेरी फ्रेंड आ रही है तो उसका वेट कर रही थी। उसके माथे पर बल पड़े थे। अच्छा, लेकिन ऐसा
مناسب نہیں لگ رہا اس طرح دروازے پر کھڑے ہونا، آپ وہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کر لیں۔ ماہنور نے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ لڑکی سر ہلا کر وہاں بیٹھ گئی۔ ماہنور اسے دیکھ رہی تھی، اسے کچھ بات سمجھ نہیں آئی۔ آئرہ کی فرینڈ اور پھر وہ بھی اپنی فرینڈ کا انتظار کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آئرہ کی فرینڈ یہاں کیوں آئی ہے؟ کیا ہماری رشتہ دار ہے؟ وہ اسے دیکھ کر منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ جو بھی ہو مجھے کیا؟ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی۔ لڑکیوں آ جاؤ سب، کھانا لگ گیا ہے، ایک عورت آ کر بولی جو ان کی پڑوسن تھی۔ ہاں یار چلو چلو، ویسے بھی مجھے بہت بھوک لگی ہے، ردا نے اٹھتے ہوئے پرجوشی سے کہا۔ تمہیں کب بھوک نہیں لگتی؟ زارا نے ٹوکنے والے انداز میں کہا۔ وہ اپنی ہنسی دبائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ردا کو تنگ کرنے کے لیے اس کی ہر بات میں ٹانگ اڑاتی تھی۔ سدھر جاؤ زارا، کبھی مار پڑے گی مجھ سے، ردا اکتائی تھی۔ تم دونوں یہاں بھی شروع ہو گئی؟ ماہنور نے دونوں کو دیکھتے آئی برو اچکائے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، زارا انجان بن گئی۔ ہاں میں نے ہی سب کچھ کیا ہے، تم تو معصوم ہو، ردا نے ایک ایک لفظ پر زور ڈالے کہا۔ اف، کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں تم دونوں نہیں لڑو گے؟ وہ لمبا سانس لے کر رہ گئی۔ ارے لڑ کہاں رہے ہیں، یہ تو میرا پیار ہے ردا کے ساتھ، ہے نا ردا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں جیسے کیسا پیار ہوتا ہے، اس نے منہ بنایا۔ ہاں نا، میرا پیار میری طرح یونیک ہے، زارا ردا کو آنکھ مارتے ہوئے بولی۔ اچانک ردا کا موبائل بجنے لگا۔ چلو تم لوگ کنٹینیو کرو، میں آتی ہوں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آنٹی؟ زارا پرکشش مسکراہٹ لیے جویریہ سے مل کر بولی۔ وہ ان سے اب مل رہی تھی کیونکہ جب وہ آئے تھے تو وہ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی تو مل نہیں پائے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو بیٹا؟ وہ پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، اس نے ہلکا مسکرائے کہا۔ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہو پہلے سے۔ جی آنٹی، اور ہوشیار بھی، ردا پیچھے سے آتی بولی۔ اب ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جویریہ نے اس کی طرف تھوڑی حیرانی سے دیکھا جس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ امی یہ میری دوست ردا جس کا میں ذکر کرتی تھی، ہم ساتھ ہی پڑھتے ہیں، ماہنور نے تعارف کروایا۔ وہ جویریہ کے تاثرات سے سمجھ گئی تھی کہ وہ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کون ہے، البتہ وہ انہیں نہیں جانتی تھی کیونکہ ردا سے ماہنور یونیورسٹی میں ملی تھی اور ان کی دوستی ہو گئی، جبکہ زارا بچپن سے ان کے گھر آیا جایا کرتی تھی تو اسے وہ جانتی تھی۔ اوہ اچھا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے ردا تو۔ اب کی بار ان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اللہ شکر ہے کسی نے تو پیارا کہا، ورنہ یہ لوگ مجھے سب کچھ کہتے ہیں سوائے پیارے کے۔ ردا نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ پیارے انسان کو پیارا کہا جاتا ہے، تمہیں نہیں، زارا شرارت سے بولی۔ دیکھ لیں آنٹی، اب کی بار اس نے زارا کی طرف اشارہ کیا جو منہ پر ہاتھ دیے ہنس رہی تھی۔ ارے کیوں، اتنی پیاری تو ہے میری بچی۔ جویریہ نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما۔ ردا حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی۔ اچانک چہرے کے تاثرات بدلے، اسے یہ سب جیسے خواب لگ رہا تھا۔ ماہنور اور زارا ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ردا کا رد عمل ایسا کیوں ہے۔ ارے کیا ہوا؟ جویریہ نے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں، اس کے الفاظ ٹوٹے۔ اب کی بار اس کا آنسو گال پر گرا۔ اس نے یکدم اپنا چہرہ پھیرا اور وہاں سے چلی گئی۔ ردا، ماہنور نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ میں دیکھتی ہوں۔ زارا بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ کیا ہوا اسے یکدم؟ جویریہ نے ماہنور سے پوچھا۔ وہ اسے ایسے روتے دیکھ کر کچھ پریشان ہوئی۔ اپنی ماما کی یاد آ گئی ہوگی، ماہنور نے گہرا سانس لے کر اطمینان بتایا۔ اس کی نظریں ابھی بھی وہیں تھیں جہاں سے ردا گزر کر گئی۔ اس کی ماما نہیں ہے کیا؟ جویریہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے نہیں امی، اس کی ماما ہے، بس وہ نہیں گئی نا گھر تو اس وجہ سے۔ میں آتی ہوں اسے دیکھ کر۔ ماہنور چلی گئی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ رکی تو اس کی امی اس سے پوچھے گی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس بارے میں کسی کو بھی بتائے۔ رات کا وقت تھا، ہر کوئی اپنے کمرے میں تھا۔ بادشاہ باہر لان میں بیٹھے بک پڑھ رہے تھے جب جویریہ ان کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ مجھے کچھ بتانا تھا آپ کو، جویریہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ضرور کہیے۔ ان کی نظریں ابھی بھی بک پر تھیں۔ اس دن بازار میں ہمیں سلمیٰ ملی تھی، پوچھ رہی تھی کہ کس کی شاپنگ کے لیے آئے ہیں تو میں نے بتایا کہ ریان کی شادی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں بلائیں گے۔ بادشاہ نے جویریہ کو ایک نظر دیکھا اور پھر اپنی اینک اتارے بک کے ساتھ سائڈ پر رکھی اور جویریہ سے مخاطب ہو کر بولے۔ آپ جانتی ہیں جویریہ بیگم کہ ان کی وجہ سے ہم نے کیا کچھ نہیں سہا۔ ماہنور کے لیے کتنا مشکل وقت تھا۔ انہیں ہمارا ذرا سا بھی خیال نہیں آیا کہ ان کے اچانک مکر جانے سے ہم پر کیا گزرے گی۔ ان سب کے بعد ہمارا ان سے کوئی رشتہ رکھنا بنتا ہے۔ بادشاہ تھوڑا سخت انداز میں
بولے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ وقت کبھی نہیں بلایا جا سکتا، پر کیا پتہ وہ بدل گئی ہوں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ جویریہ نے اعتماد بھرے انداز میں کہا، نہیں جویریہ بیگم، لوگ کبھی نہیں بدلتے، بس ان کے حالات بدل جاتے ہیں، اور اب ان کے حالات میں تبدیلی آئی ہوگی، اور جب ایسا ہوتا ہے تو انہیں آپ یاد آتی ہیں، اور تو آپ کی دوست رہ چکی ہیں تو آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں انہیں۔ پاشا نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی، اور پھر لوگ وہ کہاں ہوتے ہیں جو ہونے کا وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ سلمیٰ جویریہ کی بہت اچھی دوست تھی، ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ سلمیٰ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام کامل تھا، جس کے لیے انہوں نے ماہنور کا انتخاب کیا تھا۔ ماہنور نے بھی انکار نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے والدین کا فیصلہ تھا اور وہ ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ماہنور کو بھی کامل اچھا لگنے لگا تھا۔ شادی کے فنکشنز شروع ہو گئے تھے، سب گھر والے بہت خوش تھے، اور پھر خوشیاں کب زیادہ وقت تک رہتی ہیں۔ ماہنور دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی پر کامل نہیں آیا تھا۔ ٹوٹ گیا دل، اعتبار، امیدیں، سب کچھ ایک پل میں بدل گیا۔ جب کوئی چھوڑ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب کوئی بغیر بتائے، بغیر ریزن کے چھوڑ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر کیا گزرتی ہے ان والدین پر جہاں بیٹی دلہن بنی بیٹھی ہو اور دولہا بارات لے کر نہ آئے۔ ماہنور کو کبھی کوئی اچھا نہیں لگا تھا، پر کامل اسے اچھا لگنے لگا تھا، اور پھر اچھے لگنے کی اس نے بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ اور پھر کچھ وقت بعد ماہنور نے بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ انسان کو تب تک زندگی کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا جب تک وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ آج شادی کا دن تھا، پورا ہال بتیوں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا، چاروں طرف شور مچا ہوا تھا، سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ دولہا صاحب سامنے اسٹیج پر بیٹھے دلہن کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ باہر سے چلتی ہوئی اندر ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا، گرین کلر کا لہنگا، کھلے بال، گلے میں دوپٹہ۔ آج تو وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماہنور، فرح اس کی کزن، جس نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ ہاں، ماہنور نے پیچھے چہرہ کیے کہا، البتہ وہ ابھی بھی آگے چل رہی تھی۔ یار، میں اپنا فون ادھر ہی چیئر پر بھول آئی، پلیز وہ اٹھا لینا، کہیں کھو نہ جائے، اس نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ اتنی لاپرواہی بھی! اس سے آگے ماہنور کچھ کہہ نہ پائی، اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ آہ! اگلے ہی پل اس کے ہاتھ میں پکڑا سامان زمین پر گرا پڑا تھا، وہ کسی سے ٹکرا گئی تھی۔ ماہنور کی نظریں نیچے پڑے سامان پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھائے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، مہرون چھوٹی آنکھیں، ان میں عجیب سی کشش، بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، وہ بغیر کسی تاثر کے اسے گھور رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ان کی نظریں ملی تھی۔ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھا تھا کہ ماہنور کی بات پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ دوسری بار مجھ سے ٹکرا رہی ہیں مس، یہ کوئی اتفاق ہے یا کوئی بنی بنائی سازش؟ اس نے سرد مہری سے کہا۔ ماہنور نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ سامنے کھڑا لڑکا کیا کہہ رہا تھا؟ کیا اس نے صحیح سے سنا تھا؟ ہاں، یا وہ بہری تھی؟ کیا کہا آپ نے؟ آئی تھنک آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ماہنور نے خاصا سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، مجھے غلط فہمیاں پالنا پسند نہیں، وہ یہ کہتا آگے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہنور اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی، غصہ اس کے سر پر سوار تھا۔ اس نے جھک کر نیچے پڑا سامان اٹھایا اور پیر پٹکتی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ وہ اس لڑکی سے مخاطب ہوئی جو سامنے سے آتی سامان ٹیبل پر رکھے لہنگا پھیلائے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ ان کے سوال کا جواب دیے بغیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کیا ہو گیا ہے جویریہ تمہاری لڑکی کو؟ لگتا ہے ہمارا بات کرنا اسے اچھا نہیں لگتا، خالہ اماں نے منہ بنائے ٹوکنے والے انداز میں کہا۔ وہ بے یقینی سے سر اٹھائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے خالہ اماں، بس اس کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں ہے، آج کل پڑھائی کا اسٹریس رہتا ہے۔ تو وہ اپنی بیٹی کی دفاع میں بات کر رہی تھی جب خالہ اماں ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ گئی۔ چھوڑ دو یہ بات جویریہ، تمہاری لڑکی کو شروع سے ہی ہمارا آنا جانا اچھا نہیں لگتا۔ کبھی بیٹھ کر کڑوے منہ بات تک نہیں کی اس نے۔ وہ مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر بولی جا رہی تھی اور ان کا ایک ایک ادا کیا گیا لفظ زہر سے بھرپور ہوتا تھا۔ ماہنور کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، اس کے اندر درد کی ایک لہر دوڑی۔ آس پاس لوگوں کی پڑتی نظریں اور خالہ اماں کی کڑوی باتیں، اس کا جی چاہا وہ یہاں سے بھاگ جائے، اور اس نے یہی کیا۔ ایک منٹ ضائع کیے بغیر وہ صوفے سے اٹھی اور تیز قدم بڑھاتی وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ اس کے من میں بہت سوال تھے۔ آخر کیوں خالہ اماں مجھے اتنا ناپسند کرتی ہیں؟
کیوں؟ کیا ہمیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا بھی حق نہیں؟ کیوں لوگ ہمیں سکون سے جینے نہیں دیتے؟ کیوں ہماری زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں؟ کیوں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود سے کہہ رہی تھی۔ خالہ اماں پاشا کی دور کی خالہ تھی، جو پاشا کو اپنے بیٹے کی طرح پیار دیتی تھی، اور نہ ہی کبھی پاشا نے ان کی عزت اور خدمت میں کمی کی تھی۔ جب سے ماہنور کا رشتہ ٹوٹا تھا، کامل نہیں آیا تھا اس کے گھر بارات لے کر، تب سے خالہ اماں ماہنور سے بہت بدظن رہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہنور نے اسے انکار کیا ہے رشتے سے، ورنہ یوں اچانک شادی کے دن کوئی مکر نہیں جاتا۔ شادی کے دن انہوں نے اس بات پر بہت ہنگامہ کیا تھا، جبکہ ماہنور نے 1000 بار بتایا کہ وہ اس معاملے سے بالکل بے خبر ہیں۔ اس نے تو خود نہیں سوچا تھا کہ کامل ایسا کرے گا۔ اس دن سے آج تک ان کا رویہ ماہنور کے ساتھ بہت تلخ ہوتا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ اور پھر لوگ اگر یہ سوچتے کہ ہمارے بولنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، تو واقعی تکلیفیں ختم ہو جاتی۔ کیسے ہو میرے یار؟ ریان نے اسے سامنے سے آتے دیکھ کر کہا۔ اس کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا، اتنے سالوں بعد وہ اپنے دوست سے مل رہا تھا۔ آگے بڑھتا زید اس کے گلے جا لگا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ یقیناً خوش ہی ہوگے۔ زید اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شادی ہے میری۔ ریان نے خوشی سے کندھے اچکائے۔ ضرور ہونا چاہیے، اور ایسے ہی رہنا بھابھی کے ساتھ۔ زید نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی اور پیچھے ہوتے ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا میری چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری شادی کب ہے؟ ہاں؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ اب تم نے بات کی نا شادی کی، تو میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔ اس نے چہرے پر بغیر کوئی تاثر سجائے دھمکی دی۔ کیا وہ سچ میں فرار ہو جاتا، یا پھر اسے اس بات سے روکنے کے لیے کہا تھا؟ ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم نے پوری زندگی اکیلے ہی رہنا ہے، ریان نے کہا۔ فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا میں، وہ نارمل انداز میں بولا، اور کسی کی آواز پر وہ بے اختیار پلٹا۔ کیسے ہو زید بیٹا؟ پاشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہا، اور زید پیار سے ان کے گلے لگا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ اب زید پاشا سے مخاطب تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اتنے مصروف ہو گئے ہو ہاں؟ کبھی ملنے بھی نہیں آتے، انہوں نے شکایت کی۔ بس انکل، آفس کا کام ہوتا ہے تو ٹائم نہیں مل پاتا، اس نے وضاحت دی۔ زنیرہ کی کنڈیشن کیسی ہے؟ تم نے اسے کراچی ہاسپٹل میں شفٹ کروایا تھا نا؟ کیا کہا ہے ڈاکٹرز نے؟ تم جاتے ہو اس سے ملنے؟ 1 ماہ سے میں کراچی نہیں گیا، آفس میں اتنا کام ہے، میں ٹائم نکال نہیں پاتا۔ آنکھوں میں اداسی، بے بسی صاف واضح تھی، پر چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کم از کم کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے دل میں اور دماغ میں کیا ہے، اور آنکھیں تو تقریباً اس کی کسی کی طرف اٹھتی ہی نہیں تھیں۔ وہ ہمیشہ نظریں جھکائے بات کرتا تھا۔ پر زید، تمہیں جانا چاہیے، تم جانتے ہو نا زنیرہ کی کنڈیشن کیسی تھی؟ ایسے میں کم از کم اس کے بارے میں ہر خبر رکھنا ضروری ہے۔ وہاں کے ڈاکٹرز پتہ نہیں کیسے ہوں گے، اس کا کیسے علاج ہوتا ہوگا، اس کی خبر ہونی چاہیے۔ ایک پل میں زید کو زنیرہ کی بہت فکر ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ ابھی جا کر اس سے مل لائے۔ جی میں نے سوچا ہے کہ اب جاؤں گا کراچی، اور زنیرہ کے ڈاکٹر سے میری بات ہوتی ہے، 2-3 بار انہوں نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اطمینان سے پوری بات بتائی۔ چلو تم فکر مت کرو، جب کراچی جاؤ تو مجھے انفارم کر دینا، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ جی ضرور، زید نے نارمل انداز میں کہا۔ چلو اب شادی کو انجوائے کرو، تمہارے بھائی کی شادی ہے، پاشا نے ہنستے ہوئے اسے نصیحت کی۔ ضرور انکل، جیسا آپ کہیں۔ زید کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ ریان اور زید کی دوستی ان کے والدین کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ پاشا اور ملک کی دوستی اتفاقاً ٹرین میں ملے ہو گئی تھی، اور وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ تقریباً ایک ساتھ ہوتے تھے، ہر خوشی ہر غم میں، کبھی ایک دوسرے کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ پر کس کو کیا پتا تھا کہ کیا ہو جائے گا۔ اچانک کار ایکسیڈنٹ میں ملک اور اس کی بیوی سومیا کی موت ہو گئی تھی۔ پاشا کو اس بات کا بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، پر وقت کے ساتھ سنبھل گئے تھے۔ پاشا نے زید کا بہت ساتھ دیا تھا، وہ اسے اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے۔ بھائی آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ چھوٹی بچی نے موبائل ریان کی طرف بڑھایا۔ اوہ، میں روم میں بھول گیا تھا، تھینک یو بیٹا۔ ریان نے اس بچی کے گال کو تھپکا۔ اس نے نمبر دیکھ کر لمبی سانس لی، پھر سائڈ پر آ کر موبائل کان سے لگایا۔ کیوں کال کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ کچھ پل پہلے کی خوشی والے تاثرات پریشانی میں بدل گئے تھے۔ باہر آؤ، اگلا بندہ کال پر بولا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ میں باہر کھڑا ہوں، باہر آ کر بات کرو۔
ریان کے جسے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ وہ لمبے ڈگ برتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سامنے انٹری ہال کے دروازے سے آگے کھڑا تھا۔ وہ تیز قدم بڑھاتا اس تک پہنچا۔ تم کیوں یہاں آئے ہو؟ پاگل ہو کیا؟ ریان سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بولا، جو وائٹ شرٹ بلیک جینس میں ملبوس تھا، لمبا قد، ہلکی شیپ۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بے تاثر چہرہ لیے کھڑا تھا۔ تم نے تو شادی میں نہیں بلایا، اس لیے سوچا خود ہی آ جاؤں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دیکھو میرے لیے مصیبت کھڑی مت کرو، چلے جاؤ یہاں سے، اس نے التجا کی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ داخلی دروازے کے سامنے کھڑے تھے، اس لیے ہر آتا ہوا شخص انہیں دیکھ رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ریان کو انہیں دیکھ کر جھوٹی مسکراہٹ لیے مسکرانا پڑ رہا تھا، جبکہ اسے یہاں دیکھ کر اس کی مسکراہٹ کب کا غائب ہو چکی تھی۔ کیسی مصیبت؟ میں کون سا کچھ کر رہا ہوں؟ احسان مانو میرا۔ وہ چیئر پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ ٹھیک ہے مان لیا، اب جاؤ۔ وہ اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، ایک شرط پر۔ وہ یکدم چیئر سے اٹھا اور اپنا کوٹ ٹھیک کرنے لگا۔ کیسی شرط؟ ریان نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اگر… اس سے آگے وہ کچھ بولتا اس کی بات کٹ گئی جب کوئی پیچھے سے بولا، بھائی آپ کو امی… وہ جلدی میں آئی تھی، پیروں تک پستائی کلر کا لہنگا، کھلے ریشمی بال جو اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، ڈارک میک اپ، اس کے ساتھ میچنگ جویلری میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ پل بھر کے لیے سامنے کھڑے شخص کے الفاظ اپنے منہ میں ہی دب گئے۔ زینب نے سامنے ریان کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھا اور ایک منٹ ضائع کیے بغیر واپس جانے کے لیے پلٹ گئی۔ اف زینب، اتنی جلد بازی کیوں کرتی ہو؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ اب تو بھائی سے ڈانٹ پکی ہے، دوپٹہ بھی نہیں تھا، میں کیوں گئی، کسی بچے کو بھیج دیتی۔ وہ چڑچڑے انداز میں بولی۔ اسے خود پر غصہ آیا تھا۔ یہ تمہاری بہن تھی؟ اس نے اسی جگہ اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے زینب کھڑی تھی۔ نہیں، اس نے یکدم کہا۔ تو پھر بھائی کیوں بولا؟ وہ کچھ نہ بولا، چپ کھڑا رہا۔ اپنی بہن کو چھپاؤ اور دوسروں کی بہن واؤ، اس نے کہکا لگایا۔ ریان اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اگر وہ کچھ دیر یہاں رکا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ پلیز چلے جاؤ، آج کا دن چھوڑ دو، ریان بے بسی کے عالم میں بولا۔ تمہارا آج کا دن ہی برباد کرنے کو دل کر رہا ہے، اس نے غصے میں دانت پیچے، پر چھوڑ دیتا ہوں۔ آج کا دن نہیں بلکہ اگلے کچھ ماہ تک۔ میرا چھوڑنے کا تو بالکل دل نہیں کر رہا، پر کیا کریں، کام بھی ضروری ہے نا، شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، پھر ملیں گے حساب برابر کرنے کے لیے۔ وہ یہ کہتے اس کے کندھے کو تھپکاتا وہاں سے جا چکا تھا اور اس نے لمبی سانس لی، خدا کا شکر ادا کیا اور اندر چلا گیا۔